کیا آپ جانتے ہیں کہ آب زمزم کا واقعہ کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آب زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آب زمزم کی کیا فضیلت ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شیر خوار اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ کو ساتھ لے آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس روحا کے مقام پر زمزم کے کنویں کے اوپری جانب مسجد کے بلائی حصے میں چھوڑ گئے۔ اس وقت وہاں نہ پانی تھا نہ کوئی آدمزاد۔ دونوں کو وہاں بٹھایا، ایک تھیلی اور برتن تھمایا جس میں تھوڑا پانی اور تھوڑی کھجوریں تھیں، اور واپس چل دیے۔ جانے لگے تو اسماعیل پیچھے پیچھے ہو لیے اور پوچھا، اے ابراہیم، ہم اس وادی میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ کوئی چیز ہے، چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو بارہا پوچھا، مگر سیدنا ابراہیم ہے کہ کوئی جواب تو درکنار مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ تب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ کہنے لگے، تب ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر بچے کی طرف پلٹ آئیں۔ سیدنا ابراہیم چلتے چلتے سنیا مقام پر پہنچے اور شفقت کے جذبات سے مغلوب ہو کر مڑ کر نظر دوڑائی۔ سیدہ ہاجرہ سیدنا اسماعیل اوجھل ہو چکے تھے۔ کعبہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، اے رب، میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رکھ، انہیں میووں سے روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ سیدنا ابراہیم کا دیا پانی جب ختم ہو گیا تو دونوں پیاسے ہو گئے۔ ماں نے لفتے جگر پر بےتابانہ نگاہ دوڑائی، صفا پر کھڑی ہوئی۔ اس پار تاحد نظر کوئی دکھائی نہ دیا۔ نیچے اتری، جب وادی کے دامن میں پہنچی تو زور لگا کر مروہ پر چڑھ گئیں۔ اس پار بھی تاحد نظر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اس طرح 7 مرتبہ ادھر سے ادھر آتی جاتی رہی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں پہاڑیوں کے درمیان لوگوں کی سعی یہی ہے۔ جب وہ مروہ پر پہنچی تو ایک آہٹ سنائی دی۔ خود گواہی کے انداز میں کہنے لگیں، چپ۔ پھر آہٹ آئی تو کہنے لگیں، لگتا ہے ہمارے لیے کوئی غیبی مدد آئی ہے۔ کیا دیکھتی ہیں کہ فرشتے جبرائیل زمزم کے پاس کھڑے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین کو ریتی، پانی نکل آیا۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو پانی کو ہاتھوں سے روکتی تھیں اور چلو بھر بھر کر برتن میں ڈالتی بھی جاتی تھیں، اور پانی ہے کہ فوارے مار رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر زمزم یوں ہی چھوڑ دیتی یا فرمایا کہ چلو نہ بھرتی تو زمزم بہتا چشمہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے زمزم خود پیا، اب شیر خوار کو پلایا۔ کعبہ کی عمارت سطح زمین سے ٹیلے کی طرح بلند تھی، جب سیلاب آتے تو دیواروں کو نقصان پہنچتا۔ کچھ عرصہ بعد قبیلہ جہرم کے کچھ لوگ قدا کے راستے آئے اور نشیبی مکہ میں قیام کیا۔ انہیں ایک پرندہ نظر آیا، کہنے لگے، ایک عرصہ سے ہم اس وادی سے واقف ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پانی کا نشان تک نہیں ہے، اور یہ پرندہ تو پانی کے ارد گرد ہی چکر کاٹتا ہے۔ پھر انہوں نے 1 یا 2 اشخاص کو دوڑایا کہ پانی کی خبر لے آئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھا سیدہ اسماعیل وہاں ہیں۔ پوچھا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں؟ بولی، ضرور، کیوں نہیں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماعیل نسبت پسند مانوس طبع تھیں، انہیں قبیلہ جرہم کا آنا اچھا لگا۔ وہ آ گئے تو پھر اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا۔ اس طرح بہت سے گھرانے جمع ہو گئے۔ لڑکا پلا پڑا، اہل جرہم سے عربی سیکھی۔ جب جوان ہوئے تو ایسے منظور نظر ہو گئے کہ انہی کی ایک خاتون سے بیاہے گئے۔ سیدہ ہاجرہ کے ایمان، استقامت اور اللہ کی خالص بندگی کے جذبے کا اندازہ ان کے اس جواب سے لگا لیجئے کہ تب تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بطور اس کی جزا کہ اللہ نے اپنی نعمت اور رحمت زمزم کی شکل میں انہیں دی۔ یہی سبق ہمیں آب زمزم اور قبیلہ جرہم سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو اس طرح نوازتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے ہٹنے لگیں، زمین میں فساد برپا کریں تو پھر نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں، برکت اٹھا لی جاتی ہے اور خیر کو الٹ کر نقمت بنا دی جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کسی قوم پر اپنی نچھاور کردہ نعمت کو نہیں لیتا جب تک کہ وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ لے آئے۔
سیدنا اسماعیل کے بعد کعبہ کی تولیت ان کے فرزند کے حصے میں آئی اور بنو جرہم متولی ہوئے۔ کچھ عرصے بعد مکہ کی حرمت کا انہیں خیال نہ رہا، ہر نو وارد پر ظلم ڈھاتے اور کعبہ پر چڑھائی جانے والی نظر اپنے لیے حلال کر لیتے۔ نتیجتاً اپنا وقار کھو بیٹھے قبیلہ خزاعہ نے ان پر غلبہ پا کر انہیں دیس نکالا۔ زمانہ جاہلیت بھی مکہ کی سرزمین اپنے اوپر کسی ظلم اور تعدی کو برداشت نہیں کرتی تھی۔ بنو جرہم زمزم کا کنواں مٹی سے ڈھانک لے جس سے اس کا پانی خشک ہو گیا۔ زمانے نے کئی کروٹیں لی، آخرکار اللہ تعالیٰ نے سردار عبدالمطلب کے ہاتھوں اس چشمے کی دوبارہ کھدائی کا انتظام فرمایا جن کے زمانے تک اس کے آثار مٹ چکے تھے۔ سردار عبدالمطلب نے سقایا کا فرض منصبی اس خوش اسلوبی سے انجام دیا اور حجاج بیت اللہ کی ویسی ہی خدمت کی جیسے آپ کے آباء و اجداد کرتے چلے آئے تھے، اور قوم نے بھی آپ کی بے مثال عزت افزا کی۔ آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سردار سمجھتے نہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ حتیم کعبہ کا غیر عمارتی حصہ کے اندر آرام فرما رہے تھے، جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ ایک شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا طیبہ کھود ڈالو، دوسرے دن آیا تو کہنے لگا برہ کھود ڈالو، تیسرے دن کہا مظنونہ کھود ڈالو، اور چوتھی مرتبہ کہا زمزم۔ سردار عبدالمطلب نے پوچھا زمزم کیا ہے؟ جواباً کہا نہ کبھی خشک ہوتا ہے نہ کبھی کم، حجاج کا حجم غفیر اس سے سیراب ہوتا ہے، وہ فضلہ اور خون کے بیچوں بیچ ہے، اور وہ سفیدی مائل کوئے کی ٹھونگ کی جگہ چونٹیوں کے بھٹ کے پاس ہے۔ نو وارد نے جب اتنا کچھ بتایا، جگہ کی نشاندہی بھی کر دی، تو سردار عبدالمطلب کدال اٹھائے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیے چلے۔ وہاں پہنچ کر کدال ماری تو قریش جھگڑنے لگے کہ یہ تو ان کے باپ سیدنا اسماعیل کا کنواں ہے، اس میں انہیں بھی حصہ ملے گا۔ سردار عبدالمطلب کے انکار پر فریقین نے ملک شام کے قبیلہ سعد بن حزیم کی ایک خاتون جو کہ کہنہ تھی اپنی منصف بنایا۔ دوران سفر سب کے سب ایک جگہ خیمہ زن تھے کہ زیادہ خوراک ختم ہو گیا، پریشانی بڑھ گئی۔ سردار عبدالمطلب کہنے لگے چلو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی پانی مل جائے۔ یہ کہہ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، وہ جو ہی اونٹی اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ سردار عبدالمطلب خوشی سے جھوم اٹھے، سارے لوگوں میں جان آ گئی، سب نے وہیں پڑاؤ کیا، پیاس بجھائی، مشقیں بھری، قریش کے اور قبائل کو وہیں بلا لیا، اور وہ آئے، سیراب ہوئے اور کہنے لگے عبدالمطلب خدا کی قسم تم اس بازی جیت گئے، آئندہ زمزم کے مسئلے پر ہم آپ سے کبھی نہیں جھگڑیں گے۔ قسم اس خدا کی جس نے اس چٹیل میدان میں آپ کو سیراب کیا، اس نے آپ کو زمزم سے بھی نوازا ہے، یہ سکون خاطر اپنی امانت سنبھالو۔ اس طرح فریقین ہنسی خوشی بغیر کہنہ ثالثی کے یہی سے مکہ لوٹ چلے، اور سردار عبدالمطلب نے نادم زید حجاج بیت اللہ کی سقائیت کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ ایک عرصہ بعد جب خاتم الانبیاء والمرسلین توحید کا پرچم لہراتے دنیا میں نمودار ہوئے، اور اللہ صاحب عرش عظیم نے بطور معجزہ آپ کو اسراء اور معراج سے نوازا، اس وقت بطور مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اختر کو زمزم سے دھویا گیا۔ سیدنا ابو ذر غاروی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھلی، اس وقت میں مکہ میں تھا، سیدنا جبرائیل اترے، میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت ایمان و حکمت سے بھرا میرے سینے میں انڈیل کر سی دیا، بعد ازاں میرا ہاتھ تھام کر آسمان دنیا کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر سیدنا جبرائیل داروغہ آسمان سے گویا ہوئے، دروازہ کھولیے، آواز آئی یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ جبرائیل ہے۔ آواز آئی کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آواز آئی کیا آپ مدعو کیے گئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ بعثت کے وقت حجاج بیت اللہ زمزم سے سیراب ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس اس پر مامور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سقائیت کو عمل صالحہ قرار دیا اور انہیں اس پر ابھارا بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ اس مقام پر تشریف لائے جہاں سیدنا عباس لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلب فرمایا۔ سیدنا عباس اپنے صاحبزادے سے کہا فضل اپنی والدہ کے ہاں جانا اور ان سے زمزم لے آ جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہیں سے دیں۔ سیدنا عباس نے کہا اے اللہ کے رسول لوگ اس میں ہاتھ ڈبو دیتے ہیں، فرمایا یہیں سے پلائیے۔
جب پی چکے تو زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لے گئے جہاں بنو عبد المطلب پانی سینچے اور پلانے میں مہمک تھے۔ انہوں نے دیکھ کر فرمایا، کیے جاؤ، بڑا ہی بہترین کام ہے۔ اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے تو میں بھی اتر پڑتا، اور اس پر اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے اگر لوگ تم پر غلبہ نہ کر لیتے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ میری اقتداء میں تم پر اس قدر ٹوٹ پڑتے کہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتے۔ اس حدیث کی تائید میں امام مسلم کی ذکر کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے۔ وہ لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے انہیں فرمایا، اے بنو عبد المطلب، سینچو، اگر لوگوں کے ٹوٹ پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی سینچتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا، اور یہ حج کی سنتوں میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم دیا، آپ نے کھڑے کھڑے ہی نوش فرمایا۔ مصنف میں حضرت طاؤس کہتے ہیں، زمزم کے چسکے کی مٹھاس پر حج مکمل ہوتا ہے۔ حضرت عطا کہتے ہیں، میں نے حضرت طاؤس کو زمزم پی کر ہونٹ چاٹتے دیکھا۔ زمزم پینے کی ترغیب، اس کی فضیلت اور فوائد کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ عباس سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر بہترین پانی زمزم ہے، وہ بھوک مٹاتا ہے اور بیماری کا علاج بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی زمزم پی کر ایک طرف سیرابی اور توانائی محسوس کرتا ہے تو دوسری طرف اس سے کھانے کی بیجا رغبت اور اشتہا ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس جب زمزم پیتے تو یہ دعا فرماتے، اے اللہ، مجھے نفع بخش، علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف زمزم پی کر ضرور دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک زمزم کے قریب آئے، یہ حدیث سند کے ساتھ ذکر کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم مقصد برادری کے لیے ہے۔ پھر زمزم پیا اور کہنے لگے، میں اس لیے پیتا ہوں کہ روز قیامت پیاسا نہ رہوں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔